بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اذ جب قتلتم تم نے قتل کیا، نفسن ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ تو تم جگڑنے لگے، فیہا ادارأتم درا سے نکلا درء. تو اب درء کا مطلب ہوتا ہے خود کو بچاتے ہوئے دوسرے پہ بات کو ڈال دینا نا، یا خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے. تو جھگڑ اس طریقے سے تمہارا جھگڑا ہو گیا. فیہا اس معاملے میں، واللہ اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے. خرج یخرج سے نکلا ہے نکالنے والا، ظاہر کرنے والا، ماں جو کن تم تھے تم تکتمون چھپاتے. اور جب تم نے ایک نفس ایک جان کو قتل کیا تو تم ادارأتم فیہا تم آپس میں لڑ پڑے اس میں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے. فقلنا اضربوہ ببعضہا، فقلنا تو ہم نے کہا، اضربوہ مارو اسے، ببعضہا اس گائے کے کچھ حصے سے، یعنی گائے کے کسی ٹکڑے سے اس شخص کو، اضربوہ مطلب اس انسان کو مارو. کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ، الموتى مردے کو مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے وہ تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کر سکو. تو ہم نے کہا کہ اس جانور اس مردے کو مارو، ببعضہا اس جانور کے بعض حصے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کر سکو. پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کا اللہ نے جو واقعہ بیان کیا تھا، جس میں ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، اور اس قتل کے معاملے میں ایک دوسرے پہ وہ بات ڈال رہے تھے، لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ گائے ذبح کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو جو ہے نا وہ کلیئر کر رہے ہیں، ریزن بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور یاد کر جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، کیونکہ تم نے کسی کو قتل کیا تھا، فَدَارَأْتُمْ فِيهَا تو تم اس معاملے میں جھگڑ پڑے تھے، شدید تمہارے درمیان لڑائی ہوئی تھی اس قاتل کے بارے میں. تو بلکہ کچھ روایتوں میں جو کہ اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے کہ قاتل خود، جس نے قتل کیا، وہ خود شور شرابہ کرنے لگا کہ بتاؤ کس نے مارا ہے، بتاؤ کس نے میرے چچا کو مارا ہے. مقتول ان کے چچا تھے. اور کچھ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس نے مال کی خاطر یا اس کی جائیداد کی خاطر اسے قتل کیا تھا. تو وہ پھر شور شرابہ کرنے لگا کہ بتاؤ کس نے مارا ہے، بتاؤ کس نے مارا ہے. تو اور الٹا لوگوں پہ الزام میں لگانے لگا. تو الزام کا معاملہ پڑتا کہ جا رہا تھا ایک دوسرے پہ الزاموں کے معاملات. اور پھر وہی شخص آ کے اسی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ مجھے کہ میرے چچا کو کس نے مارا ہے. تو اس انداز سے یہ بات اس یہاں تک پہنچی. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. اچھا یہاں میں ایک بات اور واضح کر لوں، جو اسرائیلی روایات ہوتے ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، کیا وہ حق ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر ابن کثیر میں بہت ایک اچھا فائدہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ 3 قسم کے اقوال تفاسیر جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے 3 معاملات ہیں. اگر تو اسرائیلی روایات کی میں جو بات ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یعنی وہی بات قرآن اور حدیث میں بھی ہے اور وہی بات اسرائیلی روایات میں بھی ہے، تو پھر اس بات کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات وہ ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اسلام نے جو بات ہمیں بتائی ہے اسرائیلی روایات میں اس کی الٹ ہے. تو ہم 100% شور ہیں کہ جو بنی اسرائیل کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی وہ غلط ہے اور اس میں تبدیلی کی گئی ہے. اور قرآن کیونکہ قرآن میں چینجنگ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ایز اٹ از ہے، تو قرآن نے جو کہا وہ حق ہے، اور اسرائیلی روایات میں جو بات ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے، اور سراسر جو ہے نا وہ غلط ہے. تو اگر تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہ مکمل طور پہ غلط ہے. اور تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جو کہ نہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ قرآن کے مطابق، یعنی عام باتیں جو جن کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تم انہیں سچ مانو نہ تم انہیں جھٹلاؤ. اور آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا
وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی باتوں کو آگے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ کہ یہ اسرائیلی بات ہے، اور ان کو ہم نہ سچ مانیں گے نہ جھٹلائیں گے۔ ان میں کوئی اگر فائدے کی بات ہے، کوئی نصیحت کی بات ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ 100% اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ بات سچ ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ امام سعدی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر کے اندر یہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں کوشش انسان کرے کہ اسرائیلی روایات سے اجتناب کرے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ایک تو قرآن نے خود تفسیر کی ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی آیات کی تفسیر اللہ کے رسول کے حدیث سے، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے بہترین ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر صحابہ کرام کے فہم سے، یہ بھی بہترین ہے، جن میں سے خاص طور پر امام ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام قتادہ، امام مجاہد، اور جو جو مفسرین میں جو بڑے مفسرین تھے ان کے اقوال زیادہ ہمارے لیے معتبر ہے، جن میں سے مکہ کے صحابہ زیادہ اس معاملے میں آگے تھے۔ تو یہ ان کی اقوال کو اہمیت دی جائے اور ان سے اقوال نقل کی جائے، باقی اسرائیلی روایات سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، خاص طور پر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ لیکن اگر تو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو انشاءاللہ انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں گمان سے تشریح کرنا غلط ہے، قرآن پاک کو یقین سے تشریح کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گمان کے طور پہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہو، اس آیت سے یہ نقطہ نکل رہا ہو جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ گمان ہوگا، تو گمان سے تشریح کرنا بہتر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، یعنی ایک شخص کو قتل کیا، پھر دارا تم فیہا، تو تم آپس میں لڑ پڑے تھے اس قاتل کے معاملے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو اللہ اسے نکالنے والا ہے۔ جس چیز کو تم چھپا رہے تھے، قاتل کون ہے تم چھپا رہے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس چیز کو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے نکالنے والا۔ اور یہ اللہ نے ایک قانون بتایا، صرف اس کیس میں نہیں بلکہ ایک رول ہے، اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اللہ اسے نکالے گا۔ یعنی انسان اس بات کو یاد رکھے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں وہ سامنے آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز فاش ہوں گے، جس دن زمین بولے گی کہ اس وقت اس جگہ میں اس شخص نے یہ کیا، جس دن زمین کے اعضاء، زمین کے الگ الگ حصوں سے آوازیں آئیں گی، انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور اگر انسان اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا تو اس انسان پر پردہ رکھ دیا جائے گا، اگر مخلص نہیں ہوگا تو قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کے راز فاش ہوں گے۔ اللہ ہمارے اوپر پردہ رکھے، اللہ ہمارے اوپر پردہ رکھے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے بھر دے، اور نہ جانے کیا حال ہوگا جب اللہ کے سامنے ہمارے راز کھولے جائیں گے۔ اس لیے سلف و صالحین جب ہماری اس آیت کو تلاوت کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کے طرف سے ان کے سامنے وہ چیزیں کھول دی جائیں گی جن کی انہیں امید بھی نہیں ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے راز کو فاش کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، وہ ذات جو ہم پر پردہ رکھتا ہے، اگر وہی ذات ہمارے پردہ کو کھولنے لگ جائے، اللہ اکبر، وہی ذات ہمارے رازوں کو فاش کر لے۔ انسان کو ایک ایسا انسان جس سے آپ نے اپنی ہر بات شیئر کی ہو، ہر راز کو جانتا ہو، جو وہی انسان آپ کے رازوں کو کھولے، اور انسان کس حد تک کسی کے راز کو جان سکتا ہے، جتنا اللہ جانتا ہے، وہ اس اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین ہو یا آسمان ہو، اس اللہ کی نظروں سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ یعلم، وہ سینے کی بید کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں تم سوچ کیا رہے ہو اسے جانتا ہے، اور اس دن میں جس دن ہر لمحے کو ریوائز کر کے ہر پوائنٹ، ہر سیکنڈ کو دوبارہ سے ڈسکس کیا جائے گا، ہر سیکنڈ کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے راز فاش ہو جائیں تو شاید ہم سے برا کوئی بھی نہ ہو، لیکن اللہ
اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنا پردہ ان پہ رکھ دے گا اور کہے گا فرشتوں سے کہ اس پہ پردہ رکھو، یہ میری اور صرف اس کی بات ہے، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں، بس میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بندے کا حساب لے رہا ہوں۔ اور جب اس انسان کو بتایا جائے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اے اللہ یہ گناہ بھی کیا ہے، جی میں نے کیا، یہ اللہ بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا ہے، جی اے اللہ، حتی اذا رأى العبد انه قد هلك، یہاں تک کہ جب بندے کو لگے گا کہ میں اب ہلاک ہو گیا، ختم، کیونکہ ہر راز اللہ کے سامنے آ رہی، ہر بات جب کھلے گی نا، جب اسے یقین ہو جائے گا کہ بس اب نہیں، اب میں برباد ہو گیا ہوں، قال ارحم الراحمین، وہ رحم، وہ سب سے بڑے رحم کرنے والی ذات کہیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں نے پردہ رکھا تھا، وانا اغفرها لک اليوم، جا میں نے تجھے آج معاف کر دیا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے۔ بہرحال یہاں اللہ فرماتے واللہ مخرج، ڈو ناٹ فارگیٹ، نہ بھولنا کہ جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی سبق ہے کہ قاتل کا جو معاملہ ہے نا، جس طرح ہمارے سلف و صالحین کہا کرتے تھے کہ القاتل یفضحہ اللہ ولو بعد حین، قاتل کے راز کو اللہ ضرور کھول دیتے ہیں اگرچہ کچھ وقت بعد۔ قتل کا جو معاملہ ہے یہ نہیں چھپتا، قتل کا جو معاملہ ہے یہ عام سامنے آ کے رہتا ہے، اور یہ وہ ان جرموں میں سے ہے جس جرم کے بعد انسان کے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دوبارہ ویسے ہی رہے جیسے قتل سے پہلے تھا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ خطرناک ترین جرموں میں سے ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اسے مارو، اس جانور کو، اس مردے کو مارو اس جانور کے بعض حصے سے، یعنی جانور کے جسم کا ایک حصہ لیا گیا اس سے مارا گیا۔ اچھا وہ حصہ کون سا تھا؟ اسرائیلی روایت میں تو اس کی الگ الگ تفاصیل ہیں، اور وہ سارے علماء نے اس موضوع پہ بڑی لمبی چوڑی بات کی کہ بھی فلاں حصہ تھا، فلاں حصہ تھا، لیکن ہمیں کیا، کچھ بھی ہو، مقصد تو ہمارا نصیحت ہے نا، کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد عبرت لو، اور جس بات کو زیادہ واضح نہیں کیا گیا اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، خود سے اندازے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے نا۔ اچھا انہوں نے کان سے اسے مارا، انہوں نے ہڈی ماری اس پہ، انہوں نے بازو توڑ کے مارا، انہوں نے چمڑا کاٹ کے، چمڑے کا ایک حصہ کاٹ کے مارا، انہوں نے دھوم کاٹ کے مارا، جس چیز سے بھی مارا اس سے ہمیں کیا فرق؟ سمجھ رہے ہیں؟ کون سا اس سے کوئی شریعت کے احکام ہم نے آگے بنانے ہیں، یا ہم نے بھی لوگ جانوروں کو کاٹ کے مارنا شروع کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اس لیے اس بحث میں جانا فضول ہے، اور جس چیز کی وضاحت نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس کی وضاحت میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اگر اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، کہا گیا کہ ایک حصہ لو اس جانور کا، اس شخص کو مارو، اس گائے کا ایک حصہ لو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو گائے تھی، جس گائے کو انہوں نے حاصل کیا تھا، اس گائے کو حاصل کرنے کے لیے اس جو ہے نا، اس گائے کی کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کا چمڑا تھا نا، اس چمڑے کو سونے سے بھر کے دیا گیا ان کو، سونے سے بھر کے، اس پورا چمڑا سونے سے بھر کے، اور اس انداز سے بھرا جائے کہ وہ لپیٹا جائے اور درمیان میں جگہ خالی نہ رہ جائے، پورا سونا بھر جائے وہ چمڑے، اتنا سونا انہوں نے دیا تھا، اور اتنا سونا دے کے انہوں نے یہ گائیں لی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بس میرے اللہ ہی چیزوں کی قیمتیں بناتے ہیں نا۔ ایک گائے تھی، گائے کی کیا قیمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اسباب بنا دیا کہ اس خاتون نے جب وہ گائے بیچی تو جو ہے نا، کوئی ان کے پاس، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا، نہیں لینی تھی، تو جان چھڑانے کے لیے انہوں نے قیمت بڑھا دی۔ تو قیمت ان کا تھا کہ میں نے گائے نہیں دینی ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی، اور وہ جو ایک عام سی گائے تھی، اور وہ اتنی مہنگی بکی، اتنی مہنگی بکی جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پہ قادر ہے، انسان اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی قیمت کو ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ جس طرح یہ شخص، اب ہوا یوں کہ انہوں نے جب اس شخص کو مارا نا، وہ جو مقتول تھا، جو قتل ہو چکا تھا، وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے اس نے کہا کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے، یعنی اس نے اپنی زبان سے قاتل کا نام لے کے اسے پکڑوا دیا، اور دوبارہ سے مر گیا، اور وہ کیس سولو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، جس طرح اللہ اس شخص کو زندہ کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا،
یریکم آیاتی، اور تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کر سکو، تمہیں سمجھ لو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھو اور اپنے عقل کو صحیح استعمال کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اگے اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد، ان معاملات کے بعد، یعنی بچڑے کی عبادت کے بعد اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد، تمہارے قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، من سے، بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، فہی تو یہ دل بن گئے، کالحجارہ، پتھروں کے مانند، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ پتھریں، او یا پھر اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، حالانکہ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے، لما، البتہ، جو یتفجر، پھٹتے ہیں، منہ، ان سے، انہار، نہریں، ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں بڑھتی ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں، لما، جو البتہ، یشقق، چھر جاتے ہیں، فیخرج، تو نکل آتا ہے، منہ، ان سے، الماء، پانی، تو ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ایسے پتھر بھی ہیں، لما، يَهْبِطُ، جو اونچائی سے گر جاتے ہیں، يَهْبِطُ، ہبطا سے نکلا ہے، ہبطا مطلب گر جانا، جس طرح ہم نے پڑھ چکے ہیں سورۃ آدم علیہ السلام کے واقعے میں، قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، یعنی اونچائی سے نیچے آ جانا۔ پتھر ایسے ہیں جو اونچائی سے نیچے آ جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے، من سے، خشیت، ڈر، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ، اور یاد رکھو نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے تو پتھروں کے مانند ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں وہ پتھر بھی ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پتھر بھی ہیں جو چھر جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ پتھر بھی ہیں جو اونچائی سے گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یاد رکھو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دل ان کے سخت کیوں ہو گئے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور سب سے عظیم چیز جو انسان کے دل کو سخت کر دے وہ شرک ہے۔ جب انسان شرک میں گرتا ہے نا، پھر اس کا دل اتنا کوئی سخت ہو جاتا ہے کہ اس دل کو نرم کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اگر اللہ تعالیٰ اسے نرم کرنا چاہے۔ شرک جو ہے نا، دلوں کو تباہ، دل کو برباد کرنے والی چیز شرک ہے، اس کے بعد ہدایت پر آنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے جب شرک کو اپنایا اور بچڑے کی عبادت کی، جس طرح اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، محبت پلا دی گئی، وہ ہم آگے پڑھیں گے اس آیت کو تفصیل سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور دل سخت ہونے سے مراد کیا؟ وہ جو گوشت کا دل ہے وہ جو ہے پتھر کا بن گیا؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہ دل سے مراد یہ ہے کہ دل، جو تاثیر ہے اس دل کا، دل جو ہے نا ایک بہت عظیم چیز ہے، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ اللہ فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، اور وہ دل ہے۔ دل کی فساد پہ تو سارا معاملہ ہے، دل اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ انسان کا دل اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے اعمال، اس کے جوارح، اس لیے اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، یہ اصل انسان کا سارا معاملہ اس دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دار و مدار انسان کے اعمال کا اس دل کے اوپر ہے، کہ دل ٹھیک ہے تو سارے اعمال ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے تو اعمال قبول ہوں گے، مطلب نیت ٹھیک ہے تو اعمال قبول ہوں گے، دل نہیں ہے ٹھیک، نیت ٹھیک نہیں ہے تو اعمال قبول بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو تمہارے دل سخت ہو گئے، کس طرح سخت ہو گئے؟ وہی کالحجارہ، تو یہ پتھروں کے مانند ہو گئے۔ پتھر دنیا میں سخت ترین چیزوں میں یہ پتھر ہے، اور انہیں پتھروں سے ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اتنے عظیم پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل جب سخت ہو جائے نا تو یہ پتھروں کے مانند، یہ پتھر بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو پھر اللہ کا کلام، پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے اللہ کے رسول، اس قرآن کو اگر ہم نازل کرتے ہیں نا پہاڑ پہ، اس پتھر کے اس ذخیرے پہ، بہت بڑے پتھر کا چٹان پہ، یعنی اس
پہاڑ پہ ہم قرآن نازل کریں اور پہاڑ میں قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہو نا، تو کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں گے خاشعا متصدعا، یہ گڑ گڑانے لگ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دل پتھر سے بھی سخت ہے، قرآن ہمارے دلوں پہ گزرتا ہے تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ دل، گناہوں نے دلوں کو سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا کہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہ جنات کا ایک جماعت گزر رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ مِنَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے ایک جماعت گزاری آپ کے پاس سے، جنات میں سے، قرآن سننے لگے تو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ، ذرا سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ قرآن، وہ نکلے تھے اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے، جس طرح سورۃ الجن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دیکھیں یہ کون شخص آیا آسمان سے، جن کے آنے کی وجہ سے ہم آسمانوں پہ نہیں جا پا رہے ہیں، آسمانوں پہ اتنی سخت جو ہے نا وہ سیکیورٹی ہے۔ تو پھر نکلے تھے ڈھونڈنے، تو اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن کی آیات سنے اور ہوا کیا؟ اپنے قوم کے پاس لوٹے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، دوڑ پڑے اپنے قوم کے پاس انہیں ڈرانے والے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو اور ایمان لے آؤ، یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اے ہماری قوم، اور سورۃ الجن میں بھی اور سورۃ الاحقاف کے اندر بھی تفصیلی آیات ہیں۔ تو یہ قرآن کی تو کیا ہی بات ہے، ہم قرآن کم سنتے ہیں، ہم قرآن کم پڑھتے ہیں، ہم قرآن پہ کم غور کرتے ہیں، ہم قرآن کو کم وقت دیتے ہیں، ہم قرآن پاک سے زیادہ ہمارے پاس دوسرے چیزوں کا وقت ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہی نہیں حل ہوتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہارا دل سخت ہوگا تو یہ پتھروں کے مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہاں پہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل ہوتا ہے۔ انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو یہ پتھر سے بھی سخت، بلکہ دنیا میں سخت ترین چیزوں میں، دنیا میں سخت ترین چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو ان میں یہ ایک دل بھی ہے، سخت ترین چیزوں میں یہ دل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں سے تو پتھر بہتر ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھر کچھ ایسے بھی ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، پتھر ہے اس سے نہر نکل رہی ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ، کچھ ایسے ہیں جو چھر جائے تو اس سے پانی نکل آئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیہ، اللہ کے ڈر سے اونچائی سے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے بھی ہیں۔ یہ بھی کچھ پتھروں میں اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آئے نا، اللہ کی خشیت آئے، جس طرح پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی خشیت سے وہ گر جاتے ہیں، تو انسان بھی جب اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں آئے نا، تو ہی انسان نکھرتا ہے۔ ہم نے آیت آپ پڑھ چکے ہیں نا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ علم جب رکھو گے تو خشیت، اور خشیت ہے تو علم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر ہے تو علم ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ ڈر، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم علم بھی نہیں سیکھ پاتے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان بھی نہیں پاتے۔ اور پھر اللہ کے ڈر کے ساتھ علم ہے، یعنی علم ہے ہوگا تو اللہ سے ڈرو گے، علم سیکھو گے تو اللہ سے ڈرو گے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بھی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو، اللہ کے کلام کو پڑھو، وقت دو۔ تو یہاں تینوں صفات جو اللہ نے پتھر کی بیان کی، جن سے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں سے پتھر بہتر ہے، کہ یہ دل نکالو، یہ تمہارا دل جو ہے نا یہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے اللہ کے کلام سے جڑنے والا۔ اور اس یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان میں بھی خشیت الہی موجود ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان مخلوقات کی پاکیزگی بیان کرنے کو نہیں سمجھ پاتے ہو۔ یعنی اللہ جانتا ہے ہر ایک کو، اللہ نے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور پاکیزگی بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے طریقہ رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو اپنے طریقے کا خود ہی پتا ہے۔
تو یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ جو یہ جو پتھر ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ کا ڈر ہے، ان میں بھی اللہ کی خشیت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، یاد رکھو جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ انسان کے اعمال سے واقف ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. تو یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، اور دیکھا جائے تو اسی طریقے سے ایمان والوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پہلی جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت، وہ کتنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کتنے نرم دل تھے ان کے. آہستہ آہستہ دور بدلتا گیا، خیر القرون کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ تم کسی مسجد میں جاؤ گے تو پوری مسجد میں سینکڑوں نمازی ہوں گے، ایک بھی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور آج یہی حال ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے لیکن خشوع نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، نماز کا مقصد حاصل نہیں، بے جان نمازیں ہوتی ہیں. نہ جانے یہ نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں یا ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے نیکیوں کو اللہ ضائع نہ کرے، اور ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ ہمیں معاف فرمائے. آئیے اللہ فرماتے ہیں فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ، کیا بس تطمعون تم امید رکھتے ہو، تم طمع رکھتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو أن يؤمنوا لكم، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہاری کتاب پہ یا تمہارے دین پہ یہ ایمان لے آئیں گے. أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے. وقد کانا، وقد اور تحقیق، کانا فریق منہم، ان میں سے ایک ایسی جماعت بھی تھی، کانا تھا، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ اسے بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوا اس پر اسے سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور حالانکہ ان میں سے ایک وہ بھی جماعت، ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کے کلام کو سن کے اسے بدل دیتے تھے، اسے سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے بھی، یعنی یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اذا جب لقوا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین آمنوا ایمان والوں سے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے، بعضهم ان میں سے، بعض الى بعض بعض کے ساتھ، جب اکیلے میں یہ بعض سے ملتے ہیں، قالو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تحدثونہم تم بتاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ علیکم جو باتیں کھولی ہیں اللہ پر، فتح کھولی ہیں اللہ نے، علیکم تم پر جو باتیں اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہیں تم ان کو بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ یہ محاجہ کریں، غالب آ جائیں، لڑے اللہ کے سامنے، غالب آ جائیں، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اللہ فرماتے جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے بعض سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے اوپر غالب آئیں. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. اللہ اکبر. اولا یعلمون، اللہ فرماتے اولا کیا نہیں، یعلمون یہ جانتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کی ظاہر باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم،
اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ یعنی یہودی ایمان لے آئیں گے؟ یہودیوں کے قبائل مدینہ میں موجود تھے، اور مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی ہمیشہ کہ یہ بھی اللہ کے دین کی طرف آ جائے، مسلمان ہو جائے. اور یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے. جیسے میری ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا جو پڑوسی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ چلو ان کو بھی، وہ بھی کھانا کھائیں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی اچھے لباس پہنے جس طرح ہم پہنتے ہیں. پڑوسی نہیں تو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، میرے ماں باپ ہوتے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں، میرے بھائی ہوتے ہیں، میرے ہم دنیاوی لحاظ سے جس سے بھی خیر خواہی کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کرتے ہیں یا جس کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، تو ہم ظاہری طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں اس کے پاس کچھ آسانیاں ہوں یا اس کی تکلیفیں کچھ کم ہو جائیں. تو بلا جہنم کی تکلیف سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص میرے سامنے جہنم کی طرف جا رہا ہے اور دن بدن جہنم سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنے منہ سے جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے ویسے ویسے وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں خوش ہوں کہ جی میں پڑھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں نے دین سیکھ لیا، میں نے علم سیکھ لیا، مجھے قرآن سیکھ پڑھنا آ گیا، ترجمہ آ گیا، میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں، تفسیر پڑھ رہا ہوں. تو دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں. میرے ماں باپ توحید سے دور ہے تو مجھے فکر نہیں ہے، میرے گھر والے توحید سے دور ہے تو مجھے فکر نہیں. میری کوشش کہاں ہے؟ تو یہاں پہ صحابہ کرام کا اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں، کیونکہ وہ تما رکھتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی. ہاں جن کے بارے میں وہ تما رکھتے تھے وہ یہودیوں، ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوشش کرنا چھوڑ دو؟ نہیں نہیں، تم کوشش جاری رکھو، یہ نہیں تو کوئی اور نہیں مان لے گا. ہماری کوئی کوشش ضائع نہیں ہوتی ہے، ہماری ہر محنت کا اللہ ہمیں صلاح دیتے ہیں. اور انسان، اللہ کے رسول طائف والوں کے پاس گیا، طائف والوں نے مارا، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہاں کر دیا، آپ واپس آ گئے. فرشتے نے کہا کہ آپ بددعا دیں، بددعا نہیں دی آپ نے. اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طائف کو پھر مسلمان کر دیا، اور اس طائف میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا. وہ خیبر کے یہود جو یہودی وہاں پہ تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہ علاقے سارے مسلمانوں کے بن گئے. تو اس وقت فوراً رزلٹ نہیں نظر آیا، لیکن ایک زمانے بعد رزلٹ نظر آیا. تو کوشش آپ جاری رکھیں. اور لیکن یہ جو یہودی جو اس وقت تھے، جنہیں صحابہ کرام جو یہودیوں میں بھی جو منافقین تھے، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو، تم رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سن کے ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتے. اور یہاں پہ لفظ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہم پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے اپنے شایان شان، اپنے شان اور شوکت کے لحاظ سے جیسے اللہ کے شایان شان ہے. تو ہم اللہ کی صفت کے اس صفت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے تمام صفت کا اقرار کرنا یہ اہل سنت کا منہج ہے. جس طرح اللہ کے نام ہے وہی اللہ کے صفات بھی ہیں. اللہ کا نام سمیع ہے، بصیر ہے، اور جو صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان صفاتوں کے مالک ہیں. یہ صرف نام ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف نام ہے بس، جس طرح انسان کا نام ہے یہ عبداللہ ہے، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو شاید وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، تو وہ اللہ کا بندہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو بندگی نہیں کر رہا، بس وہ نام ہی ہے، بس عبداللہ ایک نام ہی ہے جسٹ. تو یہ حکیم ہے، تو کیا یہ حکیم ہے، اس کا نام حکیم ہے تو یہ حکیم ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں. تو اس طرح کی مثالیں دے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے صرف یہ نام ہے کہ اللہ سمیع ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سنتا ہے، بصیر ہے، نہیں نہیں، یہ جاہلانہ بات ہے. بلکہ اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہے، یہ اللہ کے صفات ہیں، لیکن ان کی تفصیل ہمیں نہیں پتا کہ کلام کیسے کرتے ہیں، اور کیا جس طرح انسان زبان ہلا کے باتیں کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے، یا یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں بس اتنا پتا ہے جتنا ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ سنا بھی جاتا ہے. جس طرح جنتیوں سے اللہ قیامت کے دن جنت میں کلام کریں گے، اور حدیث میں ہے کہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ اپنے بندے سے کلام کرے گا اور بندہ سنے گا، سمجھے گا. اللہ اکبر. اسمعون کلام اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفون، پھر اسے بدل دیتے تھے. تورات اور انجیل اور پچھلی جو کتابیں ہیں انہیں بدل دیا گیا ہے، تحریف ان میں ہے، یعنی یہ اپنی اصل کیفیت میں نہیں ہے جس کیفیت میں یہ تھے، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرتے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہیں اہل کتاب نے ہی ان کتابوں میں چینجنگ کی، ان کتابوں میں تبدیل کی، تحریف. اور یہ صورت غالباً توبہ میں اس کا ذکر ہے، یا صورت المائدہ میں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کی احبار اور ان کی علماء کرام کے ذمے کر دیا تھا کہ تم نے اس کی
حفاظت کرنی ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. تورات کو ہم نے نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. آگے اللہ نے تفسیر بیان کی، پھر فرمایا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان علماء کی ذمہ داری تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت نہ کر سکے اور اس میں تبدیلی کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک جماعت وہ تھا جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی من بعد ما عقلوه، اسے سمجھ لینے کے بعد، وهم يعلمون، اور انہیں پتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو انہیں نہ پتا ہو. یہ یہودی جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے کلام میں چینجنگ کی. ان کی اپنی کتاب میں الگ الگ جگہوں میں باتوں میں ضد ہے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور کہا جا رہا ہے، باتیں ملتی نہیں ہیں. تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری کتاب اصل حالت میں نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. پھر یہاں اللہ نے ایک قسم کے منافقوں کا ذکر کیا کہ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کیونکہ منافقین ایمان والوں کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتے تھے. یہاں اللہ نے اسی بات کا اظہار کیا ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب یہ الگ ہوتے اور آپس میں ملتے، قالوا، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہو جو باتیں اللہ نے فتح مطلب کھول دیے. فتح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کھولنا، مطلب اللہ نے علم سکھایا. جو باتیں اللہ نے تمہیں، جو علم اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد کیا تم وہ باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑیں، تم سے آگے بڑھ جائیں. یہودی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کی وضاحت ہے اور تفسیر طبری میں بھی، کہ یہ واقعی میں آخری نبی ہے، یہ واقعی میں آخری نبی ہے، لیکن یہ عربوں کے لیے نبی ہے. کبھی اس طرح کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے، اور اس طریقے سے نا اپنی باتوں میں خلط ملط کرتے تھے. تو پھر وہ ایک دوسرے کو پھر ڈانٹتے تھے کہ تم کیوں یہ باتیں ان سے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور عربوں کے ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ تم یہ باتیں کر کے تم اللہ کے ہاں تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے سامنے تمہیں غلط ثابت کریں. کیونکہ یہودی قیامت کے دن کو مانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے، اور جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے لڑو گے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے سامنے اور انہوں نے پوچھا کچھ سوالات. ان میں سے یہ بھی سوال تھے کہ کیا جہنمی جب جہنم میں لڑیں گے تو کس بات پہ لڑیں گے؟ تو اللہ کے سامنے لڑیں گے تو وہ اس بات پہ اپنے لوگوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو اس چیز، وہ باتیں جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہیں. یعنی تمہاری کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری نبی ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، تم کیوں انہیں بتاتے ہو؟ تاکہ یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے. اللہ اکبر، کیسی جہالت ہے. تو پھر جب تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تم کیوں قبول نہیں کر رہے ہو؟ وقالت طائفۃ، ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کی روشنی میں، واکفروا آخرہ، اور دن کے رات کے وقت یعنی جب اندھیرا ہو جائے تو پھر انکار کر لو. تو یعنی وہ جانتے تھے اور لوگوں کو ایمان کے لیے کہتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ اپنی شیطانیت بھی بیچ میں ایڈ کرتے تھے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ اکیلے ہوتے قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے کہ تم ان کو یہ باتیں بتاتے ہو جو باتیں اللہ نے تمہاری فتح مطلب تمہیں علم دیا اللہ نے، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ وہ تمہیں نیچا کریں، تمہیں جھکائیں، عند ربکم، تمہارے اللہ کے سامنے. تم یہ باتیں کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تم اللہ کے سامنے تمہارا مقام گر جائے گا اور یہ تم سے آگے نکل جائیں گے. یعنی یہودی اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان لاتے تھے، لیکن ان کا قیامت کے دن پر ایمان لانا کسی کام کا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں ہے. اس کا ایمان لانے کا، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ يُحَاجُّكُمْ بِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ آگے اللہ نے جواب دیا أَوَلَا يَعْلَمُونَ، کیا انہیں نہیں پتا ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو باتیں یہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے جن باتوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اہل کتاب یہودی جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جو بھی بڑوں نے کہہ دیا اسی کے مطابق. تو یہاں اللہ نے ایک یہودیوں میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جو حق کو جانتے ہیں اور اس حق کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے چلتے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھو، تم حق کو چھپاؤ گے، حق کو غالب تو پھر بھی اللہ نے کرنا ہے، لیکن تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے تو اسے روک دیا جائے، اچھائی کا کام ہو رہا ہے تو اسے روک دیا جائے، اور وہ چپکے سے اپنے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اولا یعلمون، کیا انہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو. یستخفون من الناس، اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام میں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب یہ رات گزارتے ہیں، اور ساری رات یہ نامناسب جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ سمجھو کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو پتا ہے. اور یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چھپی ہوئی بات ہو یا ظاہر بات ہو، سواء منکم، جس طرح اللہ نے ایک مقام میں فرمایا کہ برابر ہے، تم آہستہ بولو یا اونچا بولو، دونوں اللہ کے لیے برابر ہے. سواء، برابر ہے، منکم من اسر القول، جو چپ چپ کے بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو کھلے عام بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کے اندھیرے میں چپ کے کرے، وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں کرے. سارے ایکول ہے. اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں اس نے کیا تو اس کو ذرا، اس طرح ہمارے کیمرے لگے ہوتے تو کیمرے کی ذرا رزلٹ کم ہے اندھیرے میں اور روشنی میں رزلٹ زیادہ ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی. اس لیے اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کریں اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.